السلام علیکم فرینڈز، لٹل ہیلپ فار بیٹر لائف سے آپ کا میزبان چودھری فواد جٹ۔ ناظرین، لٹل ہیلپ فار بیٹر لائف کا مطلب چھوٹی سی مدد زندگی میں بہتری لانے کے لیے۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں ناظم آباد کا علاقہ ہے یہ، اور غالباً قریب میں اس کے جو لینڈ مارک ہے وہ اقرا یونیورسٹی ہے اور لاکھانی ہاسپٹل ہے۔ ناظرین، ہوا کچھ یوں کہ پرسوں بروز جمعہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز کی ادائیگی کے بعد ایک بھائی جو ہے وہ مسجد میں اپنے بچے کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ مسجد میں آئے ہوئے تھے اور سوالات کر رہے تھے۔ جب ہم نے ان سے پوچھا تو پتہ چلا کہ ان کے مالی حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور وہ کچھ ہم سے امداد چاہتے ہیں۔ امداد کیا چاہتے ہیں انہیں سے سنیں گے کہ کیا معاملات ہیں، وہ یہاں تک کیسے پہنچ گئے، کیونکہ بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ ٹریجڈیز حادثات ہوئے ہیں۔ ان کا اپنا مکان تھا، اب وہ کہاں ہے، اور یہ اس وقت یہ اس کرائے کے مکان میں مطلب بیٹھے ہیں اور مجھ سے یہاں پہ بیٹھا نہیں جا رہا، اور مطلب میں بیان نہیں کر سکتا یہ کس قدم پرسی کے حال میں یہاں پر موجود ہے۔ اگر میں ریکویسٹ کروں گا میں اپنے دوست سے کہ اگر تھوڑا سا ہمارے ویورس کو، ہمارے فرینڈس کو دکھا دیں کہ آپ یہ مکان کس مکان میں رہ رہے ہیں اور یہ مکان ان کا کرائے کا ہے اس وقت۔ اور یہ بھائی جو ہیں بہت کوئی بڑی مدد نہیں مانگ رہے، یہ ایک چھوٹی سی مدد چاہتے ہیں ہم سے کہ ان کی چھوٹی سی مدد ہو سکے۔ ناظرین، اوپن واش روم ہے اور یہ سیڑھی لگی ہے اوپر، ان کا ایک چھوٹا سا کمرے کا مکان ہے بقایا۔ یہ جہاں پر میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں پر ان کی فیملی رات گزارتی ہے، ایک چار پہیے کھڑی ہے، بس اتنا سا ان کا رہائش ہے۔ اور ابھی ہم سے کیا چاہتے ہیں یہ انہی کی زبانی سنتے ہیں اور سنتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا پورا نام بتائیں۔ محمد اشفاق۔ آپ بھی کیا کرتے ہیں میں ٹھیلا لگاتا ہوں اس کا؟ آلو پیاز کا ٹھیلا۔ اشفاق بھائی، کتنے فیملی ممبرز ہیں، کتنے بچے؟ ماشاء اللہ سے 6 بچے۔ 6 بچے۔ بھائی یہ بتائیے گا کہ کیا معاملہ ہے، آپ نے کیوں بلایا یہاں پہ، آپ کو ہم سے کیا ہیلپ چاہیے تھی، کیا معاملات تھے آپ کے، کیا کہنا چاہتے تھے آپ؟ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہوا، مکان کا اپنا وہ ٹوٹ گیا، مکان اپنا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ ابھی وائف کی کیسے ٹوٹ؟ وہ پڑوس والوں نے توڑ دیا۔ کہاں کی؟ یہ نظم آباد 4 نمبر۔ مطلب یہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں ناظم آباد 3 ہے۔ انکروچمنٹ کی جانب سے آپ کا مکان ٹوٹ؟ مکان آپ کا اپنا ذاتی؟ کتنے منزلہ؟ 1 منزل۔ ابھی یہ ہے کہ وہ بچے کی شیلنگ کی وجہ سے طبیعت خراب ہوئی، اس کا علاج کروایا۔ وائف کی شیلنگ کی وجہ سے طبیعت خراب ہوئی، اس کا علاج کروایا۔ جو کچھ کا اپنا لگا بیٹھا ہوں۔ ابھی یہ ہے کہ میں بس آلو پیاز کا ٹھیلا اپنا لگانا چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے صحیح ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ بچے میرے پڑھتے ہیں الحمدللہ، 3 ماہ سے جو ہے میں فیس نہیں بھر پایا، اور 2 ماہ کا کرایہ 12,000 ایڈوانس دیا تھا ان کو، وہ کاٹ لیا انہوں نے۔ ابھی 2 ماہ کا میرے پہ کرایہ چلا 12,000 روپے پورے۔ اس جگہ کا کرایہ؟ یہ سہن ہے، پانی ہے، اور لائٹ بھی بیچ میں ہے۔ لائٹ کا بل نہیں، پانی کا بھی بل نہیں، بقایا جو ہے نا سوئی گیس نہیں، وہ میں نے کسی سے لیا۔ اس پہ کچھ بتا سکتے ہیں مکان کتنے ہیں؟ یہ 40-45 گز پہ ہوگا زیادہ۔ 40 گز کا مکان کا کرایہ 12,000 آپ مجھے بتا رہے ہیں، تو کیسے چلا رہے ہیں گزارا؟ کتنے بچے بتایا آپ؟ 6 بچے۔ کس طرح ان کی فیس کیسے آپ پوری کرتے ہیں؟ اس وقت آپ بے روزگار ہیں، ٹھیلا آپ کا ٹوٹا پڑا ہوا ہے، تو کس طرح سے گزارا؟ سبھی تو الحمدللہ پہلے جو کچھ تھا میں نے لگا دیا، اب میں کنگلا ہوں بالکل، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، جبھی آپ سے میں نے رابطہ کیا۔ بس آپ یہ اپیل ہے کہ آپ میری مدد کریں، مہربانی ہے۔ کس قسم کی کریں؟ کیا آپ کیا چاہتے میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے راشن بھی چاہیے، اور میں ٹھیلا بھی لگانا چاہتا ہوں۔ ہیں؟ میں کیا کرنا؟ آلو پیاز کی بوری لہسن ادرک وغیرہ یہ چاہیے مجھے، اور جو ہے میں اپنے بچوں کی فیس بھرنا چاہتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے، میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، کھانے پینے کا بالکل بھی نہیں ہے کھانا، بس مہربانی ہے۔ اس وقت آپ کی فیملی کہاں ہے؟ میری فیملی آپ کے سامنے تھی، ابھی میں آپ نے خود بولا بھی آپ جائیں باہر، تو اس لیے میں نے باہر اپنی فیملی مکان مالک کے گھر گئی۔ میں مکان مالک ہے۔ یہ 2 ماہ بچے آپ کے کہاں پڑھتے؟ میرے بچے کنگ گرامر میں پڑھتے تھے، وہ میں نے ہٹا دی، جب فیس نہیں بھر پا رہا تھا میں نے نکال دیا بچے۔ ایک بچے کی فیس کیا؟ 800۔ اور کس جماعت میں ہے آپ؟ 2 کلاس میں۔ 2 کلاس میں؟ بڑا بچہ میرا 8 سال۔ 8 سال کا بچہ؟ 6 بچے؟ جی جی۔ جی ناظرین، آپ نے بھائی کی اپنے سنی کہ وہ کس دکھ سے گزر رہے ہیں، اور ہم سے وہ جو اپیل کر رہے ہیں بہت بڑی اپیل نہیں ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ایک آلو، ایک پیاز کی بوری
اور لہسن ادرک، یعنی کہ ان کا ایک طرح سے یہ حق حلال جو رزق حلال ہوتا ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شروع ہو سکے ان کا۔ ناظرین، میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ دیکھیں میں وعدہ تو نہیں کرتا، لیکن میں اپنی پوری کوشش کروں گا، میں اپنے دوستوں سے بولوں گا، کیونکہ ناظرین میری ہر ویڈیو کے اندر ایک ہی جو ہے میرا جملہ ہوتا ہے کہ ہماری ڈونر جو سورس ہے وہ بہت زیادہ کم ہو چکی ہے۔ ایک ڈونر ہے، ہم اس کے اوپر زیادہ برڈن نہیں ڈال سکتے۔ پہلے ہمارے ڈونر اچھے تھے، ظاہر ہے تعلق ان کا مختلف فیلڈ سے تھا، ریسٹورینٹ انڈسٹری سے تھا، کوئی بلڈر تھا، مکان جو ہے آپ کے ملک کی حالات آپ کے سامنے ہیں، جو مہنگائی کا اس وقت طوفان آ رہا ہے، اس معاملے میں اس بندے کا گزارا کیسے ہو سکتا ہے جب ہمارا اور آپ کا گزارا نہیں ہو سکتا؟ ناظرین، میں آپ سے اپیل کروں گا کہ یہاں آنے کا مقصد یعنی کہ میں سفورہ سے چل کے اتنی دور آیا صرف اس وجہ سے کہ میں نے ان کا دکھ سمجھا، دکھ کو محسوس کیا کہ واقعی یہ بہت تکلیف میں تھے، اور جس جگہ پہ یہ کھڑے ہوئے تھے کسی بندے نے بھی آگے بڑھ کے ان کی کوئی سوالات یا ان سے کوئی مدد کرنے کہا کہ جی میں آپ کی مدد کروں گا۔ بہرحال میں نے دیکھا، ان سے پوچھا، ان کا کانٹیکٹ نمبر لیا اور کچھ تحقیقات ہم نے اپنی جو کی تو اس سے پتہ یہ چلا کہ واقعی مستحق ہے، اور یہ ہم سے کوئی بہت بڑی ڈیمانڈ نہیں کر رہے۔ اور میں صاحب استطاعت مخیر حضرات سے میں اپیل کروں گا کہ بہت چھوٹی سی ان کی ریکویسٹ ہے کہ یہ ٹھیلا ان کو لگا دیا جائے، ایک آلو اور ایک جو ہے وہ پیاز کا۔ یہ کتنے کی مل جائے گی یہ تقریباً 15,000 روپے کی پیاز کی بوری اور 5,000 روپے کی آلو کی بوری ہے، اچھی پیاز۔ اور اگر ہلکی والی لوگ ہیں تو تقریباً 10,000 کی پیاز کی بوری ہے اور 4,000 روپے کی آلو کی بوری ہے۔ یہاں پر پیاز، آلو اور اس کا کیا ریٹ؟ یہاں پہ چل رہا ہے 120 روپے کلو پیاز کا، پیاز 120 روپے کلو، آلو 40 روپے کلو۔ اور آپ کتنا چاہتے ہیں، کتنے کلو کی بوری آپ کو لے؟ ہمیں 3 من کی بوری آلو کی، 3 من کی پیاز کی، اور لہسن ادرک 5 کلو بہت ہے میرے لیے، یہ ہے کہ بچوں کا گزر بسر اچھا ہو جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ تو ظاہر اس فیلڈ سے وہ ریلیٹڈ ہیں، کتنے تک کی آ جائے؟ یہ تقریباً زیادہ نہیں تو 25,000 روپے کا مال ہے۔ تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ جو معاملہ تھا ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ میں اپنے ویور سے، اپنے دیکھنے والوں سے کہوں گا کہ جو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں تو وہ ضرور ان کی مدد کریں، تاکہ یہ بھائی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکیں اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلا سکیں۔ ناظرین، جب ہاتھ یوں کرتا ہے نا بندہ تو اس وقت سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا ہے اس کا، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی یوں نہ کرے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہاتھ یوں ہی رکھے دینے والا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی، انفارمیٹیو ثابت ہوگی، اور آپ ان کی ضرور مدد کریں گے۔ ہمارے چینل لٹل ہیلپ فار بیٹر لائف کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم ان جیسے سفید پوش لوگوں کی مدد کر سکیں۔ ہم چاہتے تو یہ ویڈیو باہر بھی کھڑے ہو کے بنا سکتے تھے، لیکن ان کی سفید پوشی جو ہے خاطر خواہ جو لانی تھی ہمیں، وہ خراب ہو جاتی ان کی، پھر لوگ ان کو ہمارے جانے کے بعد ان کو تانے دیتے اور ان کے اوپر باتیں بناتے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ ان کی ضرور مدد کریں گے۔ بہت شکریہ۔